جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹا آپ لوگ کو یہ یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا, آپ لوگ یاد کر لیے؟ جی. تو سنائیے, فیروزہ پڑھیے. ہاذا جمل, یہ ایک اونٹ ہے. ذالکا کلبن, وہ ایک ذالکا کلبن, وہ ایک کتا ہے. ذالکا فرسن, وہ ایک گھوڑا ہے. ہاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. گڈ, بیٹھیے. تو یہ دیکھیے, یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو تھیوری کے طور پہ آپ کو سمجھنا ہوگا. ہاذا اور ہاذہی, ان دونوں میں تھوڑا سا کا فرق ہے, اور بیسک فرق یہ بھی ہے کہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے ہاذا برائے مذکر, یعنی کہ مذکر کے لیے جو چیزیں مذکر ہوگا اس کے لیے ہاذا استعمال کریں گے, اور جو چیزیں مؤنث ہے اس کے لیے ہاذہی استعمال کریں گے. اور اس کا معنی یہ ہوگا, اس میں اشارہ قریب کے لیے. اب اس کو یوں انگلش میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں دس ہے نا, دس از اے پین, یہ ایک پین ہے. تو ہاذا قلم, یہ ایک پین ہے. تو ہاذا جو انگلش میں دس آتا ہے اسی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوگا, اس میں اشارہ قریب کے لیے. جو چیزیں آپ کے نیئر میں ہے, قریب میں ہے, نزدیک میں ہے, اس کے لیے ہاذا استعمال کریں گے, بشرطے کہ وہ چیزیں مذکر ہو, بشرطے کہ وہ چیزیں ایسا مذکر استعمال کیا جاتا ہو. اور ہاذہی یہ بھی اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا بھی معنی یہ ہوتا ہے, لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذالی کا دیکھتے ہیں, یہ چیزیں قریب کے لیے ہے. دس کے معنی میں ہوگا ذالی کا اور تل کا, ذالی کا اور تل کا. ذالی کا معنی ہوتا ہے وہ, اور تلکا کا معنی بھی ہوتا ہے وہ, لیکن یوز میں کیا ہے فرق ہے, اس کے استعمال میں کیا ہے فرق ہے. ذالی کا برائے مذکر, مذکر کے لیے استعمال ہوگا جو چیزیں دور میں ہو, جو چیزیں دور میں ہو. جیسے ہم انگلش میں پڑھیں نا, دیٹ از اے پین, وہ ایک پین ہے. تو ذالی کا قلم, وہ ایک قلم ہے. تو خلاصہ کے طور پہ آپ یہ سمجھیں, جو چیزیں دور میں ہو اس کو اگر اشارہ کرنا ہو, اشارہ سے بتانا ہو, اور وہ چیزیں مذکر بھی ہو تو وہاں پہ ذالی کا استعمال کریں گے. سمجھ میں آیا؟ جو چیزیں دور ہو اور وہ چیزیں مذکر ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ اور جو چیزیں قریب ہو اور وہ مذکر ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ اور اگر وہ مؤنث ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ اور جو چیزیں دور میں ہو لیکن وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تل کا. برائے مؤنث کے لیے وہ, اس میں اشارہ بعید, یعنی کہ جو بعید کا معنی ہوتا ہے دور, اور قریب کا معنی ہوتا ہے نزدیک. ایک بات یہ سمجھ لیجیے, اب بہت سارے فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھے ہیں. ہاذا جمل, ہاذا جمل, اس کا معنی کیا ہے بولیے؟ یہ ایک اونٹ ہے. ایک کہاں سے پیدا ہو گیا, ایک کا معنی کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں پہ اگر ڈیٹیل میں بتائیں گے تو بہتر نہیں ہے, کیونکہ آپ بیسک طالبہ ہے. تو پہلے یہ سمجھیے, جمل ان پہ الف لام داخل نہیں ہے. کیا جمل ان پہ الف لام داخل ہے؟ نہیں. تو عربی میں یہ ہوتا ہے جس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا ہے اس کو نکرہ کہا جاتا ہے. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کامن نون. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کامن نون. اب کامن نون کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ انگلش پڑھے ہوئے ہیں اور 6 کلاس میں ہے تو کامن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. کامن نون اسے کہتے ہیں جو کسی غیر متعین چیزوں کو بتائے. جو چیزیں فکس نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کامن نون. اسی کو نکرہ کہا جاتا ہے. جو چیزیں فکس نہ ہو اسی کو نکرہ کہا جاتا ہے, اسی کو انگلش میں کامن نون کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جو چیزیں فکس نہ ہو اسی کو عربی میں نکرہ کہا جاتا ہے, اور انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ کامن نون. تو ہاذا جمل, یہ ایک اونٹ ہے. جب ایک کا معنی پیدا ہو گیا تو فکس نہیں ہے, یعنی کہ نکارت کو بتا رہا ہے, نکرہ کو بتا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر جمل پہ الف لام داخل ہو جائے تو اس پہ تنوین کبھی نہیں آ سکتی ہے. جیسے کہ الجمل, اگر کسی نکرہ پہ, نکرہ کو, ہاں ایک بات اور سمجھنا بیٹا,
अरबी में नकरा, ये तो नकरा हो गया यानी कि कॉमन हो गया। इसको प्रॉपर बनाने के लिए उसके शुरू में अलिफ लाम लिया। रूल बहुत सारे हैं, एक रूल ये भी है नकरा में अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो प्रॉपर नॉन हो जाएगा यानी कि मारिफा हो जाएगा। और प्रॉपर नॉन किसे कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के चीजों को बताए, उसी को कहते हैं इंग्लिश में मारिफा। उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बताए। अब इसमें अलिफ लाम दाखिल कर दिए तो ये खास हो गया, इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दिए तो खास हो गया। जो नकरा होगा उसमें दो माना करेंगे, या तो कभी कभी एक का माना करेंगे या कभी कभी कुछ का माना करेंगे। अब एक कहाँ करेंगे, कुछ कहाँ करेंगे, ये भी समझो। हाजा जमलुन, यह एक ऊंट है। यहाँ पे एक इसलिए किए कि ऊंट को गिना जा सकता है, ऊंट को काउंट किया जा सकता है। एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंट, चार ऊंट, पांच, ऐसे गिन सकते हैं। और जिस चीजों को गिना नहीं जाएगा लेकिन वह नकरा है तो वहां पे एक का माना नहीं करेंगे, कुछ का माना करेंगे। जैसे देखिए अब बताइए, आप लोग इंसाफ से बताइए, आपके घर में दूध हो या पानी हो तो कभी बोलते हैं कि एक पानी या दो पानी? तो क्या बोलते हैं? कुछ पानी या कुछ दूध। तो वहां पे जो माउन जो नकेरा आया है तो कहेंगे हाजा माउन, यह कुछ पानी है। ये नहीं बोल सकते हैं कि एक पानी है। तो इस चीजों को गिना नहीं जाता है। जिस चीजों को गिना नहीं जाए वहां पे कुछ लाएंगे अगर वो नकेरा हो, और जिस चीजों को गिना जाए वहां पे एक लाएंगे। जैसे देखिए हाजा मिल्कुन, दूध को नहीं गिना जाता है तो हम लोग कहते हैं कुछ दूध खराब है, या ये कुछ दूध है। हाजा माउन, यह कुछ पानी है। तो पूरे का खुलासा निकला कि नकरा होगा उसको गिना जाएगा, वहां पे एक का माना लाएंगे हाजा जमलुन, यह एक ऊंट है। और जिस चीजों को नहीं गिना जाएगा वहां पे कुछ का माना लाएंगे हाजा मिल्कुन, यह कुछ पानी है। अब फिर से समझिए रिवाइज के तौर पे एक सेकंड में। हाजा बराए मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें इशारा करीब के लिए। हाजी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, इसका माना भी यह होगा, इसमें इशारा करीब के लिए, जो चीजें करीब में हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए। जाली का बराए मुज़क्कर बराए मुज़क्कर यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका माना वह होगा, इसमें इशारा बईद के लिए, बईद बोले तो दूर के लिए। तिल का बराए मुअन्नस यूज होगा, इस्तेमाल होगा, इसका माना वह होगा, यह भी दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये इसके मुताबिक इस पूरे चैप्टर का, पूरे लेसन का, सबक का आपको तर्जुमा करके लाना है। आखिरी में ये जो है उर्दू जो लिखा हुआ है देखिए आप लोग, यह कुत्ता है, यह कुत्ता है, वह घोड़ा है, यह ऊंट है, इसका अरबी में तर्जुमा करके लाना है, इसका अरबी में तर्जुमा करके लाना है। यही आपका सबक है।